ہم آج کے سورہ ممتحنہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ یہ مدنی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی سورت میں سے ایک سورت ہے۔ یہ سورت میں 13 آیات ہیں اور 2 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہم میرے اور آپ سے مخاطب ہوتی ہے۔ اس سورے میں آیت میں لفظ آیت 10 جو ہے نکال کے دیکھا جائے، یہاں پہ لفظ جو آیا ہے وہ لفظ کے حساب سے اس کا نام جو ہے ممتحنہ یعنی رکھا گیا ہے، یعنی آیت نمبر 10 کا جو ورڈ آیا ہوا ہے اسی حساب سے اس میں جو ہے لفظ جو ہے اسی کو لیتے ہوئے اس سورے کا نام رکھا گیا ہے۔ اب جو ہے سوال یہ ہے کہ اس جو ہے سورے کے معنی کیا ہے بھائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں جو ہے جو سورت کا نام رکھا گیا ہے ممتحنہ۔ ممتحنہ کہتے ہیں جانچ پڑتال کو، ممتحنہ کہتے ہیں کیا؟ چیکنگ کو، ممتحنہ کہتے ہیں تلاشی کو۔ اور اگر دیکھا جائے کہ ممتحنہ جہاں ہے وہاں اگر فم جگہ لگایا جائے، فم تہی ممتحنہ اگر لگایا جائے تو پھر اس کے معنی ہوں گے وہ عورت جس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگر صرف جو ہے ال لگانے کی بجائے صرف ممتحنہ کے لفظ کے ساتھ اس کی تشریح کی جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کیا ہے کہ اس کا خاص جو ہے عورت کے ساتھ اس کا تقاعد کیا گیا کہ اس میں عورت کا جانچ پڑتال کی جائے۔ اگر ان تمام جو ہے موضوعات کو اکٹھا کیا جائے تو جانچ پڑتال ہونا، چیکنگ ہونا، تلاشی لینا اور عورت کا امتحان لینا، اس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مخاطبین ہیں۔ وہ کیا چیکنگ ہے، کیا امتحان لینے والی صورت ہے، اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو پھر انشاءاللہ مجھے اور آپ کو بڑی تفصیلات کے ساتھ اس میں معلومات ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ صورت جو ہے کب نازل ہوئی، تفسیر کے ساتھ جو معلومات ہوتی ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ اور جو ہے فتح مکہ کے درمیانی حصے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے۔ تو آئیے باقاعدہ آج ہم اس تمہیدی گفتگو کے بعد اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ابھی آپ نے سلمہ کے زبانی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ اس کا ترجمہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھر سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ یہ ہے پہلی آیت کا ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس واقعے کے ذریعے سے کچھ رولز ریگولیشن، کچھ اصول، کچھ ضوابط مسلمانوں کو ہدایت کے طور پر بتائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کے مطابق، اس گائیڈ لائن کے مطابق تم عمل کرو گے تو کامیابی کے دہانے پر پہنچو گے۔ اب جو ہے ہم سب سے پہلے اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ سینیریو تھا، کون سا وہ جو ہے واقعہ تھا جس کے تحت اس جو ہے آیت کا نزول ہوا اور اس میں اہم ترین جو ہے فقہی مسائل کو ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ تو واقعہ کچھ جو ہے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں؟ مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ اب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر مختلف جو ہے مشرکین مکہ اور اطراف میں رہنے والے قبائل، کون سے قبائل؟ وہ ہے یہودیوں کے قبائل، جو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو ہے قبیلے ہیں جو ایک سیکنڈ بہت سارے قبائل ہیں، تو وہ قبائل کیا ہو رہا ہے، سب کو میوٹ کرتے ہیں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو۔ جی، بہت سارے قبائل ہیں جو اطراف میں منافقین رہتے ہیں، یہ تمام منافقین مل کر مشرکین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روک تھام کے لیے انہوں نے جو اہم کام کیا وہ یہ ہے کہ اطراف میں رہنے والے قبائل یہودیوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر معاہدات کیے۔ معاہدات یہ تھے کہ آپ جو ہے جنگ نہیں کریں گے، نمبر دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے مشرکین کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ معاہدات طے کر دیے
دیے گئے تھے اور اس طرف صلح حدیبیہ بھی ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے مطمئن ہو کر اپنی مطلب جو ہے اس مہاجر کی جو زندگی وہاں آ رہی تھی ان تمام کو اسٹیبل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، مگر مشرکین مکہ نے مطلب جو ہے اس کا تھوڑا سا بھی موقع نہیں دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کر دی۔ یہ سلسلہ اتنا چلتا رہا کہ ہم نے اس سے پہلے والی صورتوں کے اندر دیکھا کہ کس طرح سے قبائل مطلب جو ہے منافقین یعنی یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کس طرح کیا۔ اس میں بنو قریظہ کا آتا ہے، جس میں بنو نصیر کا آتا ہے، جس میں بنو مطلب جو ہے قریش کا آتا ہے کہ کس طرح سے بنو قینقاع ہے، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو چھیدنے یعنی اس کو توڑنے، اس کو مطلب جو ہے الگ الگ کرنے، اسے منتشر کرنے اور ان کو پریشان کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ اور رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا کہ یہ قبائل جتنے تھے وہ اطراف میں رہتے رہتے انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا، اور اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جو معاہدات طے پائے تھے اس معاہدات کے مطابق انہوں نے مطلب جو ہے اس میں کیا کرنی شروع کر دی، اسے توڑنا شروع کر دیا، اس میں چھید کرنا شروع کر دیا، اس کی مطلب جو ہے انکاریت کرنا شروع کر دیا۔ ان تمام حالات کے نتیجے میں مختلف لمبی یہ مطلب ہسٹری ہے جو مختلف صورتوں میں آپ کو پتہ چل رہی ہے۔ تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ باقاعدہ طور پر اپنے مطلب جو ہے صحابہ کرام کو جو چیدہ یعنی امپورٹنٹ مطلب صحابہ کرام تھے تو ان کو مطلب بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ اور رائے لے لیا کہ ہم مطلب جو ہے بغیر بتائے ہوئے ہم کیا کریں گے، ہم مکہ پر چڑھائی کریں گے اور انشاءاللہ اسے فتح کریں گے۔ یہ مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر کی ایک راز کی بات انہوں نے اپنے چند مطلب جو ہے صحابہ کرام کو لے کر لی تھی۔ ان میں مطلب بدری مطلب صحابہ بھی اس میں موجود تھے، جن میں ایک صحابی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ صحابی کا نام ہے حاطب بن ابی بلتہ۔ یہ مطلب جو ہے صحابی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ صحابی بھی اس میں تھے اور ان کو اس راز کا پتہ چل گیا تھا۔ اب ان صحابی کا حالات کیا تھے، وہاں مطلب مکے میں بہت سارے لوگ جو پھنس گئے تھے، ہم نے صلح حدیبیہ میں دیکھا کہ وہاں بہت سارے لوگوں کو جس میں مطلب جو ہے ابو جندل کا بھی مطلب جو ہے نام آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے پر سائن کرنے کے بعد آپ مطلب وہاں پہ تشریف لے آئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر معاہدے کے مطابق ان کو یہ دیا کہ ہم مطلب جو ہے جو اس معاہدے کو طے ہونے کے بعد یہاں سے جو شخص بھی مطلب جو ہے مکے والا مدینے جائے گا اسے واپس بھیج دیا جائے گا، اگر مدینے والا مکے آ جائے تو ہم اسے نہیں بھیجیں گے۔ یہ مطلب جو ہے اس معاہدے کے اندر تھا، اس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔ تو باقاعدہ طور پر اس میں ان کی بہت ساری جو فیملیز تھی وہ فیملی وہاں پہ رہ گئی تھی، بیوی بچے ماں وغیرہ وہاں پہ رہ گئے تھے۔ تو آپ مطلب جو ہے کون ابی بلتہ بہت زیادہ مطلب جو ہے پریشان رہتے تھے، کیونکہ آپ مکے کے رہنے والے پراپر مطلب جو ہے نہیں تھے، بلکہ باہر سے آئے ہوئے صحابی تھے اور وہ وہاں مطلب جو ہے رہنے لگ گئے تھے۔ جو وہاں رہنے والے لوگ تھے ان کے قبائل بڑے بڑے تھے، اس کی وجہ سے وہ اثر و رسوخ زیادہ تھا، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، مگر ان کا کوئی قبیلہ، ان کا کوئی رشتہ دار وہاں پہ موجود نہیں تھا جس کے اوپر امید کی جا سکے کہ وہ ان کی خیال رکھیں گے، ان کی کفالت کریں گے، ان کا سہارا بنیں گے۔ ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ وہاں مظالم کا سلسلہ لمبا چلتا جا رہا ہے اور آپ مطلب جو ہے رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ میری بیوی بچے ماں وغیرہ جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کا کیا کیا جائے، ان کو کس کی سرپرستی میں دیا جائے، ان کا کون مطلب رکھوالا ہوگا اور ان کی کون سرپرستی کرے گا، ان کی کون رہنمائی کرے گا۔ یہ ہمیشہ مطلب اس معاملے میں پریشان رہتے تھے۔ ان حالات میں ہوا کیا واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مطلب جو ہے ایک شخص جس کے ایک عورت جو مطلب جو ہے عبد المطلب کی لونڈی تھی، وہ ان کا نام تھا سائرہ۔ تو وہ مطلب جو ہے سارا جو ہے کہاں آئی، مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، اسلام میں نے قبول نہیں کیا ہے۔ تو پھر کہا کہ کیا مطلب ہجرت کر کے یہاں آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو مطلب ہجرت کر کے بھی نہیں آئی ہوں۔ پھر کہا کہ آپ کیوں آئی ہیں؟ تو کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ مطلب جو ہے وہ عظیم مطلب قبیلہ ہے جس کی انڈر میں رہتی تھی اور جو میری کفالت کرتا تھا، مگر آپ ایک ایک کر کے
ادھر چلے آئے اور وہاں مظالم کا سلسلہ چل رہا ہے تو میری کفالت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور میری مطلب جو ہے روزمرہ کی معاملات کے لیے جو مال کی ضرورت ہے وہ مجھے نہیں مل پا رہا ہے، کیونکہ آپ باعزت شخصیت ہیں، میں آپ کے پاس آئی ہوں، میری مدد کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مطلب جو ہے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ ان کی مدد کر دیں اور ان کو جو کچھ ہو سکتا ہے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو کپڑا مطلب دیا گیا اور ان کو مطلب جو ہے کچھ مطلب جو ہے پیسے وغیرہ دے کر ان کو رخصت کر دیا۔ یہ سارا مطلب جو ہے جو عبد المطلب کی لونڈی تھی، یہ بڑھیا جو آئی ہوئی تھی، انہوں نے مطلب جو ہے سب کچھ مطلب جو ہے مال وغیرہ کلیکٹ کرنے کے بعد مدینہ سے روانہ ہونے لگی۔ جب مدینہ سے روانہ ہونے لگی تو اس وقت مطلب جو ہے غلبہ مطلب جو ہے محبت غالب آئی، کس کے اوپر آئی؟ حاطب بن ابی بلتہ کے اوپر۔ تو وہ سوچنے لگے کہ میں مطلب جو ہے میری بیوی بچے وہاں پہ جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے میں اگر ان کو یعنی مشرکین مکہ کو کوئی راز ایسا بتا دوں جس کے نتیجے میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ میرے مطلب جو ہے بیوی بچوں پر رحم کریں گے، مظالم کم کریں گے، ان کی رکھوالی کریں گے اور انہیں مطلب جو ہے کفالت دے دیں گے، یہ امید کے تحت وہ مطلب جو ہے کیا نہیں کرنا چاہتے تھے؟ روح گردانی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ مطلب جو ہے اسلام کو کیا نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ مطلب جو ہے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، مگر صرف مطلب جو ہے بیوی بچوں کی محبت کے غلبے نے مطلب جو ہے انہیں صرف یہ سوچا کہ میں صرف یہ راز بتاؤں گا، یہ راز سے کیا ہوگا؟ غالب تو مطلب اسلام ہی آنے والا ہے، غالب تو ہم ہی رہیں گے، وہ کتنی ہی چالیں چلنے ہم مطلب جو ہے غالب ہونے والے ہیں۔ یہ بدری صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں۔ تو ان کے مطلب تعلق سے کہا گیا کہ جب مطلب جو ہے یہ ارادہ ہوا تو وہ اس عورت کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ وہ مدینہ سے باہر نکل گئی تھی۔ تو اس وقت مطلب جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک راز ہے، تم وہاں پہ جا کر ان مطلب جو ہے سرداران کو دے دینا۔ اس کے تحت انہوں نے خط لکھا اور انہیں چٹھی مطلب جو ہے ان کو دے دی، اور عورت نے اس چٹھی کو لے کر اپنی بالوں کی چٹیا میں اس کو چھپا دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ قصہ مطلب بڑھاتے ہوئے کہا گیا کہ ادھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین، کیونکہ ہمیشہ مطلب اللہ رب العالمین دین کی اور اس پر جمنے والے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب جو ہے کیا راز بتا دیا گیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ ایک عورت ہے جو مطلب جو ہے نکلی ہوئی ہے اور ان کو اس طرح راز مطلب جو ہے فاش ہونے کے امکانات ہیں، وہ مطلب جو ہے خط لے کر نکلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 3 صحابہ کرام، ایک ہے حضرت علی، دوسرا ہے حضرت زبیر اور تیسرا ہے حضرت مقداد بن اسود مطلب جو ہے تھے، ان تینوں کو مطلب جو ہے حکم دیا کہ آپ مطلب جو ہے نکل جائیے اور دیکھیے کہ مدینے سے باہر آپ جائیے، اس مقام پر، کون سے مقام؟ روضہ خارہ مطلب کہا گیا کہ اس مقام پر آپ جائیے، وہاں پہ ایک عورت آپ کو ملے گی، اس عورت کو پکڑیے اور اس سے مطلب جو ہے وہ خط لے کر واپس آ جائیے۔ تینوں صحابہ کرام وہاں پہ نکل گئے اور انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا۔ اس عورت کو پکڑ کر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے جو دیا گیا ہے وہ ہمیں دے دو۔ اس نے مطلب کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ جانچ پڑتال کی گئی مگر کوئی خط مطلب جو ہے حاصل نہیں ہوا، جانکاری کے نتیجے میں بھی لا حاصل رہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے مطلب جو ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ لیے بغیر نہیں آنا، تو آپ نے مطلب ایک چال چلی، کہا کہ دیکھو تم مطلب جو ہے بخیریت اگر خط وہ دے دیتی ہو تو ہمارے لیے زیادہ منافع بخش ہے، اگر نہیں دیتی ہو تو پھر مطلب جو ہے ہم آپ کو برہنہ کر کے مطلب جو ہے ڈھونڈیں گے اور وہ خط ضرور لے جائیں گے۔ اس خاتون کو معلوم ہوا کہ اب مطلب جو ہے نکلنے کی، بچنے کی، جھوٹ بولنے کی اور چالیں چلنے کی ساری مطلب جو ہے یہ ختم ہو گئی ہیں، اب یہ لیے بغیر نہیں جاتے۔ تو انہوں نے اپنی چٹیا سے وہ خط نکالا اور انہیں دے دیا۔ اس خط کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تینوں صحابہ کرام پہنچے اور وہاں مطلب جو ہے خط کو پڑھا گیا۔ اس خط میں بالکل مطلب جو ہے بالکل جیسا لکھا ہوا تھا وہ مطلب تھا کہ یہ اس طرح آپ کے اوپر مطلب کی جا رہی ہے، کیا کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہم مطلب جو ہے مکے پر چڑھائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنا ارادہ کیا ہوا ہے، یہ مطلب اطلاع اس خط کے اندر موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے اس صحابی کو بلایا اور مجموعے عام میں ہی مطلب جو ہے اس صحابی سے مخاطب
मुखातिब होकर पूछा कि क्या मतलब जो है ये जो काम किया गया है बिल्कुल सही है, ये तुमने ही लिखा है? तो वो मतलब जो है आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने इकरार कर लिया कि हाँ मैंने ही मतलब जो है खत लिखा है और मैं मतलब जो है नौज़बिल्ला किसको, इस्लाम को ना नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, ना मतलब जो है इसे कोई तकलीफ देना चाहता हूँ, ना इसकी वजह से मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दुख देना चाहता हूँ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं बाहर से आया हुआ हूँ और वहाँ मतलब मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, वहाँ मजालिम में मेरे मतलब जो है बीवी बच्चे हैं, तो उनको बचाने की उम्मीद रखते हुए मैंने ये काम किया है। उस वक्त वहाँ सहाबा कराम मौजूद थे। सहाबा कराम बहुत गुस्से की हालत में थे। उनमें हमें मालूम होता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे गुस्से वाली शख्सियत थे। कहा जाता है कि शैतान भी मतलब जो है जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु निकलते तो शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता था, क्योंकि वो इतने सख्त इतने कट्टर थे और गुस्से के मामले में बहुत ज़्यादा तेज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आप तलवार निकाल कर खड़े हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया कि अगर आप हुक्म दे दें तो मैं इसका मतलब जो है सर क्या करूँगा, खलम कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया है, बदरी मतलब जो है जो बदर में जिन लोगों ने क्या किया, साथ दिया है, उनके लिए मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ मतलब जो है तरीक़ेकार के साथ उन्हें बशारत दी है, उनको मतलब जो है मग़फ़िरत की बशारत दी है, उन्हें मतलब जो है कामयाबी की बशारत दी है, उन्हें जन्नत की बशारत दी है। किसी में अल्फाज जो आए हैं वो अल्फाज कुछ इस तरह हैं कि पहले इसमें मतलब जो है हदीस में ये कहा कि ख़द गफ़रत लकुम, यानी मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाई, इन्नी गाफ़िर लकुम, यानी मैं तुम्हें बख्श देने वाला हूँ। और फिर कहीं आया कि सा अग़फ़र लकुम, यानी मैं तुम्हें बख्श दूंगा। जब ये मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज कहे कि वो बदरी हैं और उन्होंने जो कहा है सच कहा है और सच ही के मुताबिक मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदरी लोगों के लिए मतलब जो है माफ़ी का ऐलान किया हुआ है। तो आप मतलब रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत शर्मिंदा हुए, रोए और उन्होंने माफ़ी मांगी। ये वाक़या है जो इस मतलब जो है आयत के नुज़ूल का सबब बना था। इस वाक़ये को सामने रखते हुए आइए हम इस सूरे के इस आयत के अंदर जो मतलब अहकाम बताए गए हैं उसकी तरफ नज़रसानी करते हुए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो ईमान लाए हो। पहली शर्त ईमान की बताएगी। ईमान क्या है? कामिल यकीन। ईमान क्या है? बिल्कुल मतलब जो है अल्लाह पर भरोसा, उस पर तवक्ल और कामिल बिल यकीन के साथ अपनी ज़िंदगी और अपने ज़िंदगी के हर मामला, ज़िंदगी का हर शोबा अल्लाह के हवाले कर देना, ये ईमान का तकाजा है। यही ईमान है जो सहाबा कराम ने भी किया, उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातिब होता है। ये कह के दूसरी चीज़ कही गई, अगर तुम मेरी राह में जिहाद करने के लिए मेरी रजा जोई के खातिर वतन छोड़कर घर से निकले। कहा गया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कदम रखते हैं, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां अल्लाह के हवाले करते हैं और इस तिजारत में अपने लिए मुनाफा बख्श क्यों जो कहते हैं कि हम अपने नफ्स को तेरे हवाले किया, हम ज़बान तेरे हवाले करते हैं, हम अपनी शर्मगाहों को तेरे हवाले करते हैं और फिर मतलब जो है वो अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। इसके नतीजे में हमने कई बार मतलब जो है अहादीस को देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है उसके लिए जुड़ जाता है। तो फरमाया कि जिस तरह ढलवान से पानी तेज रफ्तारी के साथ नीचे आता है, इससे ज्यादा तेज रफ्तारी, मुश्किल कुशाई, परेशानियां और तंगदस्तियों और रुकावटों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों का रास्ता रोका जाता है और ये लाजिमन है। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था वो ये है कि सब्र और नमाज से मतलब क्या है, ये हथियार फराहम कर लो। यहाँ पे कहा गया जो लोग बरज़ाए रग़बत मतलब जो है दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, उन पर मुश्किल कुशाइयाँ कभी मतलब जो है आजमाइशों के तौर पर आते हैं, कभी मतलब जो है नुकसानात के तौर पर आते हैं, कभी अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए पुकार दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में जो लोग इसके लिए निकलने हैं, जिहाद जद्दोजहद के लिए, मेहनत के लिए, क्या है
جہد کے لیے جب نکلتے ہیں تو نبی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وہ وطن کو نکلتے ہیں تو تمہیں مطلب جو ہے کچھ باتوں کا خیال رکھنا شرط اول ہے، یہاں ون بائی ون بتائے گی۔ پہلی شرط اول بتائی گئی، کیا بتائی گئی کہ میرے نکلتے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ میرے کون؟ میرے سے مراد اللہ رب العالمین۔ کہا گیا کہ جو دشمن کیا کون ہوتے ہیں؟ کہا گیا کہ دشمن وہ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب جو ہے کیا کرتے ہیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم جس راہ پہ چلتے ہیں ان میں مطلب جو ہے دغا ڈالتے ہیں۔ یہاں مطلب جو ہے کہا گیا ان کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرف ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں دو مطلب جو ہے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک ہے دوست، دوسرا ہے دشمن۔ پہلے ہم دوست کو دیکھیں تو دشمن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست ہمراز ہوتا ہے جو انسانوں کا جو ایک دوسرے کے راز کو اپنے دلوں پر رکھتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہما وقت اس سے محبت کرتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اگر کوئی مصیبت میں پڑ جائے تو دوسرے کے لیے قربان ہونے کے لیے وہ ہمیشہ تقدو کے لیے مطلب کھڑا رہتا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ ہے دوست جو انسانوں کو میسر آ جائے تو وہ خوش قسمت کہلاتے ہیں۔ تو دوسری طرف اب دشمن کون ہوتا ہے؟ دشمن کی تفصیلات یہ ہیں کہ دشمن وہ ہے جو ہم کام کیے ہوتے ہیں اس کو وہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے مطلب جو ہے پسند نہیں کرتے، وہ نہ ہمیں پسند کرتے ہیں، نہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، نہ ہماری مطلب جو ہے کسی کام میں اور بات کو مطلب جو ہے حامی کرتے ہیں، یعنی تعاون کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس سے بالکل مطلب جو ہے وہ عاری ہوتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو مطلب جو ہے دشمن کہا جاتا ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، اس مطلب آیت کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ تو وہ نقصان کس طریقے سے پہنچاتے ہیں؟ نمبر 1 پہلے مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے زبان سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 2 اپنے ہاتھ سے اپنے ایسے کرتوت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں لڑائی ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قتل و غارت گیری ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے سے بہت کچھ مطلب جو ہے دنیا میں نقصانات ہوتے ہیں۔ تیسرا نقصان دشمن کس سے کرتا ہے؟ وہ ہے اشارے کنائے سے، یعنی لوگوں کو مختلف اشارے کنائے سے لوگوں کو ورغلانے کی۔ چوتھا مطلب کام کیا کرتے ہیں؟ وہ ورغلاتے ہیں، اشارے سے ورغلاتے ہیں، یا پھر پانچویں چیز ہے فتنے ڈال کر لوگوں کو ورغلانے کی، لوگوں کو مخالف سمتوں میں کھڑا کرنے کی، یا ایک دوسرے سے مطلب جو ہے نبر آزما یعنی اپوزٹ سائڈ کے ساتھ مطلب جو ہے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ان کو کہا گیا دشمن۔ یہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، جو اللہ کی مطلب جو ہے سرکشی کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے عاری لوگ ہیں اور باقاعدہ طور پر انکار کرنے والے لوگ ہیں، جسے قرآن میں مشرکین کہا گیا، جسے قرآن میں کفار کہا گیا کہ ایسے لوگ تمہارے مطلب جو ہے دوست نہیں بن سکتے، تمہارے ہمراز نہیں بن سکتے، تمہاری دوستیوں کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ دوستی سے مراد یہاں ذہن رکھنا چاہیے، دوستی سے مراد مطلب جو ہے یہ نہیں جس میں ملنا ملانا ہو، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ہو، خیر خیریت پوچھنا ہو اور ایک دوسرے کی مطلب جو ہے خبر گیری کرنا ہو، یہ اس میں مطلب دوست نہیں آتے، بلکہ پاس پڑوس میں ہمارے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں۔ یہ مطلب جو ہے حقوق ہے جو مطلب جو ہے ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، ایک انسانیت کا دوسرے انسانیت پر، اور ہمیں برادران وطن مطلب جو ہوتے ہیں یا پھر ہمارے اطراف میں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رویہ بہترین رکھنے کی اور مطلب جو ہے حسن سلوک کرنے کی تاکید ایک دوسری طرف دی گئی ہے۔ وہ یہاں پہ مخاطب نہیں ہے، یہاں پہ مخاطب مطلب جو ہے وہ ہے جو دوست ہمراز ہوتے ہیں، جس کو ہم مطلب چڈی دوست کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، جو بہت زیادہ مطلب جو ہے بہت گہرے دوستوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، اتنے گہرے دوست کہ وہ ایک دوسرے کا راز جانتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت میں ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ ایک کو تکلیف دی جائے تو دوسرا پریشان ہو کے کھڑے ہو جاتا ہے، اگر اسے کوئی پریشانی ہو جائے تو یہ پریشانی کو ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے جو دوستی ہے اس کو یہاں پہ مخاطب کیا گیا کہ ایسے مطلب جو ہے ہمراز جو ہوتے ہیں، ایسی دوستیوں کے حقدار یہ نہ کفار ہو سکتے ہیں نہ مشرکین ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے
रसूल का इनकार करने वाले हैं, इसकी किताब का इनकार करने वाले हैं, इसकी बातों का इनकार करने वाले हैं और अपनी ज़िंदगियों को बिल्कुल पूरी तरीके से अलग करके एक नई गुमराहकुन रास्ते की तरफ चलने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये तुम्हारे मतलब जो है दोस्त नहीं बनते, ना तुम्हें इन्हें दोस्त बनाना चाहिए। पहली मतलब जो है नसीहत की गई। दूसरी मतलब जो है नसीहत इन आयत में की गई कि तुम इनके साथ दोस्ती की तरफ डालते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया है इसको मानने से वो इनकार करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं, कैसे लोग हैं कि इनकार करने वाले लोग हैं, हमेशा तुम्हारे पीठ पर मतलब जो है छुरा घोंपने वाले लोग हैं, तुम्हारी मतलब जो है क्या अहकाम को मतलब जो है मानने वाले नहीं, ना तुम्हारे खुदा को मानने वाले हैं, ना उसके बताए हुए मतलब जो है जो नसीहतें हैं उसको मतलब इकरार करने वाले लोग हैं। तो फिर मतलब जो है तुम इनके तरफ हाथ डालते हो, तुम इन्हें मतलब दोस्ती मतलब जो करने की कोशिश करते हो, तुम समझते हो कि हम हमराज बन जाएंगे। जैसा अभी बलत्ता का मतलब जो है वाकया आया कि वो जो मुशरिकीन मक्का के ताल्लुक से ये सोच रहे हैं कि वो मतलब जो है मैं अगर राज बता दूं और मेरे वो मतलब जो है करीबी हो जाएं तो उसके नतीजे में हो सकता है कि वो दुश्मनियां कम कर दें, जुल्म कम कर दें और बचाव का सामान हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा फरमा रहा है कि वो लोग कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो कभी तुम्हें मतलब जो है इस तरह तो खुश नहीं देख सकते। उनकी कैफियत यही है कि तुम दीन पर हो, एक खुदा को मानते हो, उसके रसूल को मानते हो, तो इसी वजह से तुम्हारे वो दुश्मन बने हुए हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे बन सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उनकी तरफ बढ़ते हो मगर वो तुम्हारे मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी चीज मतलब जो है आयत में कहेगी इनकी रविश, इनका रविश कहते हैं तरीक़ेकार को, कहा गया इनका तरीक़ेकार ये है क्या कि रसूल को और खुद तुमको सिर्फ इस कसूर पर जिलावतन करते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। कहा गया कि तुम्हें क्यों निकाला गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा जाए तो हम पूरी मतलब सीरत में देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से किसी को मतलब तकलीफ नहीं पहुंची, ना जबान से और ना ही अपने हाथ से मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी ने किसी को तकलीफ नहीं दी। आप पर मजालिम ढाले गए मगर इसके बावजूद आपने कभी उलट कर मतलब जो है ना उनको जबान के जरिए से मतलब जो है ना ओल फोल बकी, ना बद्दुआएं दी और ना ही मतलब जो है उस जुल्म के नतीजे में तलवार उठाई, बल्कि आप सहते रहे। इसकी तफसीलात हमें बिल्कुल मतलब जो है सीरत की मुख्तलिफ किताबों में हमें मिलती हैं। ताइफ में मतलब जख्म खाए, वापस आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आसमान से फरिश्ते आए पहाड़ के और कहा कि हम मतलब जो है आप दुआ दीजिए, आप हुक्म दीजिए, हम इनको मतलब जो है इन पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख देंगे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, बल्कि हो सकता है इनके आने वाली जो नस्ल है वो बेहतरीन होगी, वो हम इसको दुआ मतलब बद्दुआ नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को मतलब जो है वहां जुल्म से मतलब जो है बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर दिया गया, उनको मजालिम से ढा ढा कर मतलब जो है उनको तकलीफ दी गई, उनको मतलब जो है आग पे लिटाया गया, उनको मतलब जो है पत्थरों के उनके ऊपर रखे गए और उनके हालात देखे ओबाश लड़कियों को उनके पीछे भगाया गया। मगर उनकी कैफियत ये थी कि कभी भी वो नुकसान नहीं बल्कि हक का कलीमा का बोलबाले के लिए उठ खड़े हुए और लोगों को इसी के खातिर वो बुलाते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है मगर इसके बावजूद मतलब जो है इतना तुम्हारी जिंदगी को तंग कर दिया कि तुम हिजरत के लिए निकल गए। तो हिजरत तुम्हारी और तुम्हारे रसूल की क्या है, वो हिजरत सिर्फ यही है कि तुम अल्लाह को मानते हो, इसके कलीमे को सरबुलंद करते हो और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों में बदलाव करते हो जो इन कुफार को मुशरिकीन को बिल्कुल नापसंद है। तो वो तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं। क्या तुम अकल का इस्तेमाल नहीं करते, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते, क्या तुम अंधे बन गए हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के जरिए से इंसानों के दिलों को झंझोड़ने की कोशिश करता है। ये कह के आगे मतलब जो है बात बढ़ाते हुए इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाते हो, तुम छुपा कर इनको दोस्ताना पैगाम भेजते हो, हालांकि जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो एलानिया करते हो हर चीज को मैं खूब जानता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा यह हाल है कि तुम अकल मतलब इस्तेमाल नहीं करते हो, उसके नतीजे में मतलब क्या करते हो, एक तो छुपा कर, जो अभी बलत्ता का वाकया हमारे सामने आया कि छुपा कर ये उम्मीद के तहत के हो सकता है कि वो मतलब जो है जुल्म से मतलब हमें बचाएंगे, इस उम्मीद के तहत उन्होंने क्या किया कि इस राज को फाश करने की कोशिश की। और दूसरा खुल्लम खुल्ला मतलब जो है जो लोग मतलब जो है साथ देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन छुपे को भी जानने वाला है और फिर मतलब जो है जाहिर
ہونے کی کیفیات کو بھی اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. ایسی ہستی کے سامنے مطلب جو ہے تم اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کے بچاؤ کا سامان کرتے ہو، تم عقل سے عاری ہو گئے ہو. اللہ رب العالمین انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے آگے فرماتا ہے کہ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. یعنی کہا گیا کہ ضل سواء السبیل، کہا گیا سواء السبیل سے بھٹک گیا، راہ راست سے بھٹک گیا. سواء السبیل کہتے ہیں راہ راست. یہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مطلب جو ہے ایسے کام کرتے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے اور پھر مطلب جو ہے وہ آگے کی طرف مطلب جو ہے دوسرے کام کر جاتے ہیں، ان کی طرف دوستیوں کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے سواء السبیل سے بھٹک گئے ہیں، راہ راست سے بھٹک گئے ہیں.